دوستو سلیو ڈائناسٹی یعنی مملوک سلطنت ہندوستان میں پہلی مسلم ریاست جو 1206 سے 1290 تک قائم رہا۔ دوستو اس سلطنت کے تمام حکمران غلام تھے، اس لیے اس کو غلاموں کا دور حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلطنت کے بانی قطب الدین ایبک تھے جو شہاب الدین غوری کے غلام تھے۔ یہ دلی سلطنت کی پہلی ریاست تھی اور قطب الدین ایبک ہی یہاں کے پہلے سلطان تھے۔ دوستو 100 برس تک قائم یہ سلطنت جنوبی اور شمالی ہندوستان کے کئی علاقوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ دوستو سلطان قطب الدین ایبک جیسے اور بھی طاقتور حکمران جس میں شمس الدین التمش، بہرام شاہ، علاء الدین کیقوباد، غیاث الدین بلبن اور رضیہ سلطانہ جیسے باہمت اور بہادر سلاطین نے اس سلطنت کی خدمات کی۔ دوستو مملوک سلطنت کو جلال الدین خلجی نے 13 جون 1290 عیسوی کو ختم کر دیا تھا۔ ہیلو دوستو، میں ہوں اسفندیار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسفند ٹی وی۔ دوستو 6 شعبان 622 ہجری بمطابق اپریل مئی 1236 عیسوی کو سلطان التمش کی وفات کے دوسرے دن اس کا بڑا بیٹا سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو تخت کیا گیا۔ دوستو رکن الدین فیروز حکومتی تجربات سے بالکل آری نہ تھا، یعنی کہ 1227 عیسوی میں جب اس کو بدایوں کا اقتا اس کے حوالے کیا گیا تھا تو اس نے اس اقتا کا انتظام کباچہ کے سابق وزیر عین الملک کی مدد سے چلایا۔ دوستو اس کے علاوہ سلطان التمش کی گوالیار سے واپسی کے بعد اس نے لاہور کا پورا نظام حکومت رکن الدین فیروز شاہ کو سپرد کیا تھا۔ دوستو یہ سب اقتا بہت ہی اہمیت کے حامل تھے اور کسی بھی گورنر کی جانب سے کڑی نگرانی کے متقاضی تھے، لیکن دوستو رکن الدین فیروز شاہ نے تاج پہننے کے بعد حکومتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہ لی اور ملک کے خزانے کو بڑی بے دردی سے لوٹایا اور عیش عیاشی میں زیادہ سے زیادہ مشغول ہوتا گیا۔ دوستو اس کی عیش پسند مزاج اور اس کے تفریحی مشائل کی وجہ سے اس کی ماں شاہ ترکان خاتون جو ایک ترکی کنیز اور سلطان کے حرم کی سردار تھی کو پورے نظام حکومت پر کنٹرول حاصل کرنے کا موقع مل گیا۔ دوستو ویسے تو اس کی ماں شاہ ترکان خاتون علماء، سادات اور خدا ترس افراد کو صدقات و عطیات دینے میں بڑی مشہور تھی، لیکن دوستو اس نے ریاستی معاملات پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد ایک دہشت زدگی کی حکومت قائم کر دی اور حرم کی سلطان کی دوسری عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کرنا شروع کر دی اور ان میں سے کئی کو مروا ڈالا۔ دوستو جب التمش کے بیٹے قطب الدین کو فیروز اور اس کی ماں کے حکم سے اندھا کر کے مار ڈالا گیا تو سلطنت کے دیگر شہزادوں کا حکومت پر سے اعتماد ختم ہو گیا اور ملک کے مختلف حصوں میں بغاوت پھیلنا شروع ہو گئی۔ دوستو التمش کے ایک بیٹے غیاث الدین محمد شاہ نے اود میں بغاوت کر دی اور لکھنواتی کے خزانوں کو لوٹ لیا جسے وہ دلی لے کے جا رہے تھے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس نے دیگر متعدد شہروں پر بھی حملے کر دیے اور سلطنت میں لاقانونیت پھیلا دی۔ دوستو اس کے علاوہ بدایوں کے مقدم ملک عزیز الدین محمد شاہ، ملتان کے مقدم ملک عزیز الدین کبیر خان ایاز، ہانسی کے مقدم ملک سیف الدین کوچی اور لاہور کے مقدم ملک علاء الدین جانی نے مل کر سلطان کے خلاف بغاوت کر دی۔ دوستو سلطنت کے یہ نہایت ہی بااثر طاقتور لوگوں کا یہ اشتراک نہایت ہی خطرناک تھا۔ دوستو سلطان رکن الدین فیروز ان سے نمٹنے کے لیے دلی سے روانہ ہوا، لیکن خود شاہی افسران یا تو باغیوں سے خوفزدہ تھے یا تو سلطان کے وفادار نہ تھے۔ دوستو اس کے ساتھ ساتھ وزیر نظام الملک نے کیلوکر کے مقام پر جب وہ بغاوتوں کو فروغ کر رہا تھا تو اس نے کیلوکر کے مقام پر فوج کا ساتھ چھوڑ دیا اور کوئل کی طرف بھاگ گیا، یعنی کہ آج کل کا علاقہ علی گڑھ کی طرف وہ بھاگ گیا۔ دوستو وہ وہاں سے ملک عزیز الدین محمد سلاری کے فوج میں شامل ہو گیا اور وہاں سے پھر جنیدی اور سلاری ملک سیف الدین کوچی اور ملک علاء الدین جانی کے فوجوں میں شامل ہو گئے۔ دوستو سلطنت میں ان طاقتور لوگوں کی بغاوت جنگل میں آگ کی مانند یعنی کہ آگ کی طرح پھیل رہی تھی اور سلطان ان پہ بالکل بھی تسلط نہیں پا رہا تھا۔ دوستو سلطان نے ایک ناکام کوشش کی اور کوہرام کی جانب وہ فوج لے کر منصور پور اور تنائر کے قریب بہت سارے تاجک افسران کو قتل کر دیا، لیکن دوستو یہ منصوبہ بھی کسی کام نہ آیا اور یہ بھی کارگر ثابت نہ ہوئی کیونکہ ان منصوبے سے سلطان نے حالات کو اور بھی مزید الجھا دیا۔ دوستو سلطنت میں بغاوتوں اور لاقانونیت کے واقعات نے رضیہ کو رکن الدین کے خلاف ضرب لگانے کا بھرپور موقع دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو شاہ ترکان خاتون کے بھی رضیہ کے ساتھ بہت ہی کشیدہ تعلقات تھے اور اس نے رضیہ کو قتل کروانے کا بھی منصوبہ بنایا تھا۔ دوستو ان حالات میں رضیہ نے جرأت سے کام لیتے ہوئے ایک صوف جامہ زیب تن کیا جو عموماً ان دنوں مظلوم لوگ انصاف کی
मुतालबा के लिए पहन लिया करते थे। दोस्तों उसने अपने वालिद के नाम पर दिल्ली के लोग जो उस वक्त फ़र्ज नमाज की अदायगी के लिए जमा हुए थे से बराह रास्त अपील की कि वो उसे शाह तुर्कान की साजिशों से निजात दिलाए। दोस्तों जिस पर मजमा ने मिलकर महल पर हमला कर दिया और शाह तुर्कान को कैद कर दिया। दोस्तों जब रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली लौटा तो दारुसल्तनत के लोग उसके खिलाफ हो गए थे और फौज और उमरा रजिया से मिल गए थे और उसकी मुआफ़क़त में हल्फ़ वफ़ादारी ले चुके थे। दोस्तों रजिया सुल्तान ने रुकनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और 19 नवंबर 1236 ईस्वी को उसकी 6 माह 28 दिन की नाकाम हुकूमत के बाद कत्ल कर दिया गया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।